آج ہم تاریخ کی ایک ایسی فتح کی کہانی سنیں گے جو تلوار سے نہیں بلکہ ایک نظریے سے جیتی گئی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے، سچ پوچھیں تو جس کی مثال تاریخ میں شاید ہی کہیں اور ملتی ہو۔ لیکن اصل سوال اس سے بھی گہرا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک جلاوطن لیڈر اور اس کے ساتھی جنہوں نے سالوں تک ظلم سہا، وہ اپنے ہی شہر میں بدلہ لینے والے فاتحین کی طرح نہیں بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر کیسے داخل ہوئے؟ تو آئیے اس حیرت انگیز واقعے کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ اچھا، تو حدیبیہ کے معاہدے کے بعد مدینہ کے جو نئی مسلم ریاست تھی وہ بالکل ایک ایسے پودے کی طرح تھی جو سخت صحرا میں اگ رہا ہو۔ اب زندہ رہنے کے لیے اسے اپنی جڑیں مضبوط کرنی تھیں اور خاص طور پر شمال سے آنے والے خطرات سے خود کو محفوظ بنانا تھا۔ اور اسی سلسلے میں غزوہ خیبر ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ یہ ایک ایسی جیت تھی جس نے نہ صرف مسلمانوں کے شمالی بارڈر کو محفوظ بنایا بلکہ ان کے مخالفین کو یہ صاف پیغام بھی دے دیا کہ اب وہ ایک ایسی طاقت ہیں جسے ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی دنوں تک مسلم فوج قموس قلعے کی دیواروں سے ٹکراتی رہی، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یوں سمجھیں کہ ہر ناکام کوشش کے ساتھ لشکر میں مایوسی اور شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے تھے۔ اور پھر جب مایوسی اپنے عروج پر تھی، امید کی ایک کرن نظر آئی۔ پیغمبر اسلام کے یہ الفاظ نا امیدی کے اندھیروں کو چیرتے ہوئے آئے اور یہ یقین دلایا کہ اگلا دن ایک ایسی فتح لائے گا جو تاریخ کا رخ بدل دے گی۔ تو بس اگلے دن جب سورج نکلا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ ایک ایسا شخص جسے آشوب چشم کی تکلیف تھی، وہ اب لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہر قدم کے ساتھ قلعے کی دیواریں کانپ رہی ہیں۔ پھر تو بہادر جنگجو آمنے سامنے آئے، ان کے الفاظ بھی ان کی تلواروں کی طرح تیز تھے، اور پھر ایک ہی وار میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور خیبر کا سب سے مضبوط قلعہ فتح کر لیا گیا۔ دیکھیں، یہ فتوحات صرف میدان جنگ تک ہی نہیں تھیں۔ پیغمبر اسلام کی شادیاں بھی صرف ذاتی رشتے نہیں تھے بلکہ یہ اسٹریٹجک فیصلے تھے، ایسے اتحاد تھے جنہوں نے عرب کے بکھرے ہوئے قبائل کو جوڑنے اور ایک نئی قوم بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو جب شمال کا محاذ محفوظ ہو گیا تو اب مسلمانوں نے اپنی توجہ جنوب کی طرف کی، یعنی اس شہر کی طرف جو کبھی ان کا اپنا گھر تھا اور جسے واپس حاصل کرنے کا عزم اب بہت پختہ ہو چکا تھا۔ مکہ کی طرف پیش قدمی کی وجہ قریش کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی بنی، اور اس کے جواب میں جو لشکر نکلا وہ ہر قدم پر بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے سیلاب کی شکل اختیار کر گیا جسے روکنا ناممکن تھا۔ 12,000۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ انسانوں کا ایک سمندر تھا، جہاں تک نظر جاتی بس لشکر ہی لشکر۔ یہ وہ مسلم فوج تھی جو مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے سمندر کی لہریں ہوں جنہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ مکہ کو جیتنے کا سب سے بہترین طریقہ وہاں کے لوگوں کے دل جیتنا ہے، اس لیے انہوں نے ایک بہت سادہ لیکن شاندار حکمت عملی اپنائی تاکہ یہ دکھا سکیں کہ اب مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات کی تاریکی میں ہزاروں سپاہیوں نے آگ جلائی اور پوری وادی روشنیوں کے سمندر میں بدل گئی۔ پیغمبر اسلام کا منصوبہ صرف ایک فوجی حکمت عملی کا کمال نہیں تھا بلکہ یہ ان کی گہری سمجھداری اور رحم دلی کا بھی ثبوت تھا۔ وہ مکہ کو فتح تو کرنا چاہتے تھے لیکن خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر۔ مکہ والے تو یہی سوچ رہے تھے کہ آج قتل و غارت کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، لیکن انہیں وہ ملا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، رحم کا دن، معافی کا دن۔ مسلم فوج نے مکہ میں ایک ساتھ 3 الگ سمتوں سے داخل ہو کر کسی بھی قسم کی مزاحمت کا امکان ہی ختم کر دیا۔ جب اہل مکہ نے انہیں یوں آتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کا شہر فتح ہو چکا ہے، طاقت سے نہیں بلکہ ایک ایسی قوت سے جو اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اور پھر ایک ایسی آواز جو ایک لمبے عرصے سے خاموش تھی، مکہ کی گلیوں میں گونج اٹھی۔ یہ ایک سابق غلام کی آواز تھی جو اب کعبہ کی چھت پہ کھڑا خدا کی وحدانیت کا اعلان کر رہا تھا، اور اسی لمحے میں پرانی دنیا ختم ہوئی اور ایک نئی دنیا نے جنم لیا۔ اب مکہ کے بڑے بڑے سردار، وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں پر سالوں ظلم کیا تھا، ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ ہار چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی سزا موت ہے۔ اور تب پیغمبر اسلام نے ان سے وہ سوال پوچھا جو صدیوں تک گونجتا رہے گا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اور پھر وہ جواب آیا جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی، صرف چند الفاظ، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور بس اسی ایک لمحے میں صرف ایک شہر فتح نہیں ہوا تھا
बल्कि इन सब दुश्मनों के दिल भी जीत लिए गए थे। पैगंबर इस्लाम का माफ़ी का ये अमल इतना बड़ा था कि सदियों से तारीखदान और स्कॉलर्स इसकी तारीफ करते आए हैं। जैसा कि मशहूर मौरख स्टैनली लेनपूल ने लिखा, ये वो दिन था जब मोहम्मद ने अपने नफ्स पर सबसे बड़ी फतह हासिल की। तो फतेह मक्का सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, ये एक अखलाकी फतह है। ये माफ़ी, रहमदिली और इस यकीन की फतह थी कि बदतरीन दुश्मनों के साथ भी सुलह हो सकती है और एक नया मुआशरा बनाया जा सकता है। मक्का की अजीम फतह के बाद मुसलमान अपनी तादाद पर फख्र महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर हुनैन की जंग में वो एक बहुत छोटी फौज के हाथों तकरीबन हार ही गए थे। और इसी लम्हे में उन्होंने एक बहुत कीमती सबक सीखा कि असल ताकत तादाद में नहीं बल्कि आजिज़ी और खुदा पर यकीन में है। इस फतह से पहले मक्का कबायली ताकत, बुत परस्ती और नफरत का मरकज़ था, लेकिन फतह के बाद यही शहर तौहीद की रोशनी का मरकज़ बन गया। एक ऐसा शहर जहां कानून और माफ़ी का निज़ाम था और जो तमाम मुसलमानों के लिए एक पनाहगाह बन गया। फतेह मक्का बिलाशुबा तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ था, लेकिन आज हमारे लिए इसमें क्या सबक है? क्या ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि नज़रियात की ताकत आखिरकार तलवार की ताकत पर गालिब आ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है जितना 1400 साल पहले था।